میں جب پڑھ رہا تھا تو بڑے بڑے کٹھن مرحلے آتے ہیں بندے کی زندگی میں کہ جب اپنے معاملات کو چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور کیونکہ ہمارے معاشرے کا تو ویسے مزاج ہے کہ لوگ کہتے ہیں لے مولویوں نے نہیں پیسے کھا دیتی جمعہ پڑھانا کوکھا کام میں ایک مسجد میں تھا, وہاں کسی نے یہ بات کر دی اور کسی نے کہا نہ کسی نے یہ بات کر دی, نہیں یہ گیا فساد میں نے پیسے دے دیے آپ کو جمعہ پڑھانا کوکھا کام ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ اس بندے نے یہ بات کی ہے. تو میں نے بھی نا ایک نوکری جوائن کر لی. تو اس نوکری کی ریکوائرمنٹ میں سے تھا کہ میں نے پینٹ کوٹ پہننا ہے. تو حضرت جی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا, دوران تقریر کسی کی چاپلوسی کرنا, اسے پینٹ کوٹ پہننا مجھے آسان لگ گیا. یہ کام تھوڑا مشکل تھا حضرت جی. میں نے کہا چلو یار یہ کر لوں گا. تو بس پھر کچھ دن پہنا تو شاید میں نے بھی سمجھ لیا کہ میں بھی پتہ نہیں کیا چیز. تو یہ الخدمت ہاسپٹل نا میرا مینیجر آیا ہوا تھا لاہور سے, تو میں نے اس کو ایک ڈاکٹر سے ملوانا تھا, وزٹ کروانا تھا. گرمی بڑی تھی حضرت, میرے پاس موٹر سائیکل تھی. ہم 3 بار ڈاکٹر صاحب سے ملنے ہیں لیکن وہ نہیں ملے. تو ٹوکن کے بھی پیسے دیے, اوپر سے گرمی. ہم 4تھی بار پھر آئے عصر کے بعد, اور آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں عصر بھی اچھی خاصی گرم ہوتی ہے. میں باہر کھڑا ہوں, میرا مینیجر مجھے کہنے لگا یار تو باہر ہی کھلو, میں اندر جانا ہوں. میں ڈاکٹر, اب وہ اندر چلا گیا, میں باہر دھوپ میں کھڑا ہوں. مینیجر واپس نہیں آ رہا, وقت کافی لگ گیا. تو اب میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں پھر ٹوکن کے 20 روپے دوں. میں نے تھوڑی سی نا آگے گاڑی کھڑی کی موٹر سائیکل, اور میں اندر جانے لگا تو باہر غبارے والا کھڑا تھا. تو ظاہر چہرے پہ داڑھی بھی تھی, تو شاید اس کو داڑھی کی وجہ سے پیار آیا. تو مجھے کہتا ہے بابو جی ایتھے موٹر سائیکل نہ کھلا رہا, ایتھے کہ کنیاں موٹر سائیکل چکیاں گئی ہیں ٹوکن تے لا دے. میں آگے ٹوکن والے کو 60 روپے دے چکا تھا. تو اب میرا نہیں ارادہ تھا دینے کا. تو جیسے میں نے کہا نا بڑا سیاح غصہ ہے ہمارا. اگر یہی بات مجھے ایس ایچ او کہتا یا کوئی پولیس والا کہتا, میں نے اس کو اس طرح جواب نہیں دینا تھا. لیکن کیونکہ آگے غبارے بیچنے والا تھا, تو بس پھر آ گیا غصہ. پھر میں نے انتہائی گندے لہجے میں اسے کہا, میں نے کہا اپنی شکل ویکھی ہے پکانے میں چپ کر کے, گڈی چکی جانی میری چکی جانی تینوں تکلیف. 12 حضرت اس نے کہہ کے نا تو اندر چلا گیا. اور حضرت وہ تھوڑی عقل ٹھکانے آئی, اپنی اوقات یاد آئی. پھر بڑا ڈر لگا حضرت کہ اگر وہ کہہ رہے کہ تو غصہ پی جائے گا تو تجھے کوڑ دوں گا, تو پھر جس نے ناجائز غصہ کیا پھر اسے وہ سزا کیا دے گا. پھر ڈر لگا پڑا. تو تھوڑی سی ہمت میں نے کی اور میں نے آ کے نا وہ غبارے والے کو سینے سے لگا لیا, اور میں اس کو رو کر کہنے لگا یار غلطی ہو گئی ہے, منو معافی دے شاید, اب ذرا اس کا جواب سننا ذرا. تو وہ بھی رو پڑا آگے سے حضرت. تو مجھے رو کر کہتا ہے, میں نے سمجھا وہ پینٹ کوٹ سے سمجھنا پتہ نہیں کیا چیز ہوں میں. اس کو نہیں پتا تھا میں بھی پکانے میں چڑھا ہوا. وہ رو پڑا اور مجھے رو کر کہتا ہے بہو جی وہ کیوں معافی منگن دے دے, اسی ماڑے تے جمے میرا دیاں گالاں کھان لئی. اسی ماڑے تے جمے میرا دیاں گالاں کھان لئی. کوئی نہیں سارے کٹتے ہیں, تسی بھی کٹ لئی تو کی ہو گیا. بہرحال پتہ نہیں حضرت اس نے معاف کیا یا نہیں کیا, لیکن جب بھی بات یاد آتی ہے روح کانپ جاتی ہے کہ ارے یہ بات اس میں اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی امیر نہیں نہ ہوگا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, وہ لوگوں تم سارے میرے فقیر ہیں. واللہ غنی حمید, اللہ غنی بھی ہے اور اللہ تعریف کیا گیا بھی ہے. اگر کسی کو اپنے عہدے کا مان ہے بھائی, تو قبر میں جانے سے پہلے تیرا عہدہ تو چھین لیا جائے گا تجھ سے. اس لیے حضرت جی اپنا مزاج بدلو. یہ جو ہمارا جمعہ ہے نا, یہ کوئی ایسا جمعہ نہیں آ کے میں اس درخت تے چڑھی پھر میں اتھے چڑھی تے پھر میں اتھے نہیں. بھائی یہ تو ایک بابے کا فیض ہے. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, وہ جو امیر اہل سنت کا ہے نا نعرہ, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم تو ہر جمعے یہاں اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ یار آؤ کچھ کر لیں, آؤ کچھ کر لیں.